ٹریون مارٹن کی ہوڈی نے ان کے بے ایمانہ قتل میں کتنا کردار ادا کیا۔ وہ فیشن اور نفسیات دونوں کے طالب علم تھیں۔ اب اپنی ویب سائٹ فیشن آز سائیکالوجی کے ذریعے دونوں کو ایک ساتھ لے کر چل رہی ہیں، جہاں ملبوسات سے متعلق مہمان مصنفین کی تحریریں چھپتی ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی پر پیچیدہ عالمی نظریے لاگو کیے جاتے ہیں۔ صارف کا یہ رویہ اور محرک شناخت کرنے کے لیے وہ نیکسٹ اور سینسبری جیسی کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں۔ آپ جو کچھ بھی پہنتے ہیں وہ کسی اور چیز کی علامت ہوتا ہے، یہ محض وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے پھٹی ہوئی کونیوں والا بغیر کلر پرانا سویٹر پہن رکھا ہے، یا آپ ہارڈ ویئر کی دکان سے جوتے خریدتے ہیں، تو وہ بھی آپ ایک سٹائل منتخب کر رہے ہیں۔ فیشن سے بچ کر آپ نکل نہیں سکتے۔ ایک ہی راستہ ہے، اگر آپ خرچ برداشت کر سکیں تو اپنے لیے مختلف چیزوں کا انتخاب کریں۔ فوربس بیل کہتی ہیں، میں ایک ہی مخصوص انداز کو ناپسند کرتی ہوں۔ ایک دن میں کیریبین کے سالانہ میلے کی ملکہ ہو سکتی ہوں، تو اگلے دن میں ایک محقق یا کاروباری خاتون یا ایک عام انسان ہو سکتی ہوں۔ اوپر دی گئی دو تصاویر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ عالمی وبا سے پہلے وہ ہر سال ٹرینیڈاڈ کے سالانہ میلے میں جاتی تھیں۔ کپڑے ہتھیار ہیں، آپ کو انہیں جسم کی نمائش کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ چھپانے کے لیے۔ ان کا سالانہ میلے کے لیے رال پر ماند کا تیار کردہ مخصوص لباس اور وہ یوما بینڈ کا حصہ تھیں۔ تمام ملبوسات ہماری وابستگیوں کا اظہار ہیں۔ یہ ناگزیر طور پر ہماری نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ ماضی میں یہ موڈز ورسز راکرز تھے، یہ پھر پنک ہوئے، یا ممکنہ طور پر گوتھ۔ فوربس بیل ہماری چند گہری فرقہ وارانہ درجہ بندیوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 2016 میں ایک مشہور فیشن ایڈیٹر آئے اور کہا کہ اگر میں سیاہ فام ماڈل کی تصویر بیرونی صفحے پر لگاتا ہوں تو یہ بکے گا نہیں۔ میں یہ بات غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ یہ شاید نفسیاتی تباہی کا باعث بن رہا تھا۔ انہوں نے حقیقی مجلے مارکیٹ ریسرچ میں ایک مضمون شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ سیاہ فام ماڈل کی تصویر سے آراستہ ایک پرفیوم کی خریداری کے لیے سیاہ فام لوگ زیادہ قیمت خرچ کرنے کو تیار تھے۔ سیاہ اور گندمی رنگت والے افراد کی قوت خرید حیران کن حد تک مضبوط ہے۔ ہم ان کی نمائندگی میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، لیکن سیاہ فام فیشن ماڈلز نسبتاً اب بھی کم نمائندگی رکھتی ہیں۔ لیکن ہمارے ملبوسات ہمارے اپنے بارے میں احساسات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ وہ آپ کی کیفیت خوشگوار بنا سکتے ہیں یا بالکل اس کے برعکس کر سکتے ہیں۔ فوربس بیل ایک تجربے کا حوالہ پیش کرتی ہیں جس میں لوگوں کو سپرمین والی ٹی شرٹ پہننے کو دی گئی تھی۔ انہوں نے ایسے پابند گروہ کی نسبت خود کو زیادہ مضبوط سمجھا جنہیں سپرمین کٹ فراہم نہیں کی گئی تھی۔ وہ اس نتیجے کو بہترین قیاس کہتی ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں کی وابستگیاں زیادہ تر ثقافت کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ لیب والا سفید لباس پہننا دراصل آپ کو زیادہ سائنٹیفک بناتا ہے۔ ایک رسمی لباس آپ کو عسکری منصوبہ سازکار کا روپ دیتا ہے، لیکن
خالص جسمانی سکون بھی ان کی ایک بنیادی ترین ترجیح ہے۔ اگر آپ ایسے کپڑے پہنیں جو جسمانی ساخت کے مطابق نہیں تو وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ وہ پہنیں جو آپ کے جسم پر موجودہ لمحے مناسب بیٹھتا ہے۔ جب میری ان سے بات ہوئی تب انہوں نے کھلی سفید شرٹ اور نیچے ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہ کہتی ہیں آرام دہ لباس آپ کو بہتر کام کاج کی آزادی دیتا ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور فیشن ریلیٹڈ ویڈیوز۔ تھینک یو۔ آپ کو غیر مناسب لباس سے اپنی توجہ منتشر نہیں ہونے دینی چاہیے۔ سہولت شعور کے حصول میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شاہراہ آفاق امریکی گلوکار ایلوس پریسلے کے جمپ سوٹ کا ان کے شعور پر کسی حد تک اثر تھا۔ یہ معلوم نہیں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ لباس کا ایک ٹکڑا ہی تھا جس پر ایلوس کے تمام نکالوں نے ساری توجہ مرکوز رکھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ انجیر کے پتوں کے بعد تیار کیے گئے مضحکہ خیز ترین ملبوسات میں سے ایک تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی لباس ایسا نہیں جسے اعتبار بخشنے والا کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو، چاہے کسی دوسرے کی نظر میں وہ کیسا ہی بیدا کیوں نہ ہو۔ اور اس معاملے میں فوربس بیل کی بھی ایسی ہی رائے ہے۔ کنگ آف راک کے کردار میں خود کو پیش کرنے کے لیے ایلوس نے بے ڈنگے اور ہولڈ ملبوسات استعمال کیے۔ لباس کے استعمال سے فنکار کو اپنے کردار میں ڈھلنے کے لیے تعاون فراہم کرتے ہیں۔ یہ نمایاں ہونے کے لیے ایک طریقے سے آگے کی بات ہے۔ یہ اس لباس سے وابستہ خصوصیات کو عملی شکل میں پیش کرنے کا اسلوب ہے۔ کوئی بھی اس جمپ سوٹ کو دیکھ کر یہ نہیں سوچے گا کہ وہ خطرے سے خالی ہے۔ لوگوں کو لگے گا وہ بولڈ، بے باک اور سنسنی خیز ہیں۔ جو ڈیزائنز بیلو کے نیپولین عہد سے متاثر ہونے کے لیے عین مطابق ہے۔ کپڑوں کی ہر الماری ایک مخصوص معاشرہ ہے جو اپنی ثقافت رکھتی ہے، اور یہ ناسٹیلجیا کو محفوظ رکھنے کی جگہ ہے۔ وہ تمام پرانے پرچہ جات جنہیں آپ پھینکنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ 18 سالہ شکیلا کی جسمانی ساخت کے مطابق فوربس بیل کے پاس کثیر تعداد میں پارٹی ڈریس ہیں۔ میں انہیں خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ہیں جو میں ہوا کرتی تھی۔ آپ کے کپڑے میموری باکس کی طرح ہیں۔ وہ آپ کو ماضی میں لے جاتے ہیں۔ اپنی کپڑوں کی الماری میں جھانکتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اگلے چند ہزار برسوں میں دوبارہ کھولی گئی تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ شاید مجھے غلطی سے کوئی پال سمتھ سمجھ لیا جائے۔ میں شاید ایک لیبل کو حد سے زیادہ پسند کرنے کی گنہگار ہوں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو فار مور ریلیٹیو ویڈیوز اور hide in this page. So thank you. مگر کیا بات محض اتنی سی ہے کہ ہم بہت زیادہ کپڑے خرید رہے ہیں۔ کپڑوں نے کم و بیش یقینی طور پر نہ صرف انسانوں کو بلکہ پورے کرۂ ارض کو کسی حد تک گرم بنانے اور یوں انسانوں کے رہنے کے لیے زیادہ تکلیف دہ بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کچرے کی پیداوار اور پانی کی کثیر استعمال سے
قطع نظر اب دنیا میں 10% کاربن کے اخراج کی ذمہ دار کپڑا ساز کی صنعت ہے۔ 2020 میں اندازے کے مطابق 100 ارب نئے لباس تیار کیے گئے تھے۔ ہم ان کی بہتات میں ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اپنے ہی کپڑوں کی سختی کے ہاتھوں میرے جاننے والے افراد میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ کپڑے ہیں وہ ہیں ایلسا۔ ان کے پاس فرش سے لے کر گودام تک چھت تک، اور وہ کافی اونچی چھت ہے۔ کپڑوں کے ہزاروں جوڑوں کے ڈھیر لگے ہیں، ٹوپیوں کی بڑی تعداد، شوز، جوتے، ٹائیاں، ڈنر جیکٹس، واسکٹس، رگز کے مخصوص لباس، ہر طرح کی پوشاکیں مردانہ اور زنانہ دونوں۔ اگرچہ ان کے پاس اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ وہ تھیٹر اور فلم والوں کو لباس بیچتی ہیں۔ جب وہ کسی ایئرپورٹ پر اترتی ہیں تو انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ کنویئر بیلٹ پر مردوں کے درجنوں یا اس سے بھی زائد مختصر ٹراؤزر لگے ہوتے ہیں۔ اپنے سامان کے ساتھ مزید اضافی سامان لے جانے کے لیے انہیں واجبی سی رقم ادا کرنا پڑتی ہے۔ جیسا کہ وہ بہت جامع انداز میں ساری بات کہہ ڈالتی ہیں، میرے پاس بہت سارا گند بلا جمع ہے۔ شاید اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ وہ افسانوں کردار جیک ریچر کی طرح بننے کے خواب دیکھتی ہیں، جن کے پاس صرف وہی کپڑے ہیں جو بدن پر پہن رکھے ہوں، اور جب وہ کسی دوسرے کے لیے خون میں رنگے جائیں تو اتار کے پھینک دیتی ہیں اور اپنی جیب میں محض دانت صاف کرنے والا ایک برش رکھتی ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے نئے عہد میں یہ ناگزیر ہے، مختصر لباس روزمرہ کا معمول بننے جا رہا ہے۔ چاہے آپ برہنگی کے علمبردار نہ ہوں، لیکن یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ سب کچھ اتار پھینکنے میں، بالخصوص گرمیوں کے بے لباس و تاراکی میں، ایک آزادی کا احساس ہے۔ یہاں تک کہ ایسے پیشہ ور افراد جن کا ذریعہ معاش ہی کپڑے ہیں، وہ بھی دوبارہ بے لباس ہونے کی شاید خواہش رکھتے ہیں، چاہے مختصر وقت کے لیے ہی سہی۔ شاید دلی طور پر ہم سب ملین برسوں پہلے کے سنہرے دور میں لوٹ جانا چاہتے ہوں، جب ہمیں اس بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا پڑتا تھا کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے۔ پریشان مت ہوں، خوش رہیں۔